دین کا میدان یہی دنیا ہے، تو اس لیے طلب انسان کے اندر ہے، تو اس کی جو ڈیمانڈ ہے، جو طلب کی قوت ہے، اسلام اس کو مینج کرنے کا درس دیتا ہے۔ اور وہ مینج کرنا کیا ہے؟ وہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، صحابہ کرام، اولیاء کاملین، ہم ان کی زندگیوں کو دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سے طلب کو مینج کیا جاتا ہے۔ انسانی جسم کی بھوک ہے، پیاس ہے، اس کے اندر حرص ہے، اس میں جمع کرنے کی ایک خاصیت ہے، لیکن وہ جمع کرنے کا معاملہ کیا ہے؟ اعتدال، کہ انسان اس طلب کا غلام نہ بن جائے، انسان اس طلب کا غلام نہ بن جائے، کیونکہ جب بندہ اس طلب کا غلام بن جاتا ہے تو پھر اس کا دنیا میں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر ابن آدم کے لیے 2 سونے کی وادیاں ہوں تو یہ تیسری کی بھی تمنا کرے گا، یعنی سونے کے پہاڑ 2 ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر اس نے اپنے آپ کو طلب کا، حرص کا، لالچ کا غلام بنا رکھا ہے تو پھر یہ 2 بھی اس کے لیے کفایت نہیں کریں گے، یہ تیسری کی بھی تمنا کرے گا، یہ اس میں لگا رہے گا۔ اس کے اندر ایک ایسی جاذبیت ہے کہ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم آپ ارشاد فرماتے ہیں، جمال الشر الطمع، کہ لالچ یہ شر کا حسن ہے، شر کی بیوٹی، برائی کی بیوٹی، برائی کا جمال کیا ہے؟ طمع، لالچ ہے۔ یہ ایسی چیز ہے کہ بندہ اس کے پیچھے لگتا ہے، خوار ہو جاتا ہے، ذلیل ہو جاتا ہے۔ ایک حکایت میں نے اسی ضمن میں پڑھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ایک حواری کے ساتھ، ایک بندے کے ساتھ جا رہے، تو آپ نے اس سے پوچھا کہ تمہارے پاس کتنے پیسے ہیں؟ اس نے کہا میرے پاس 2 اشرفیاں ہیں۔ آپ نے اس کو 1 اشرفی دی اور کہا کہ جاؤ، جا کر قریبی بستی سے روٹیاں لے آؤ۔ وہ گیا، جا کر اس نے 3 روٹیاں 3 اشرفیوں کی لے لیں۔ اب رستے میں اس کے دل میں یہ آ رہا ہے کہ 2 اشرفیاں میری ہیں، 1 حضرت عیسیٰ کی ہے، میں 3 روٹیاں لے کر جاؤں گا تو ہم 1.5 کھائیں گے، پیسے میرے زیادہ پڑے ہیں، چلی آدھی ان کو زیادہ جائے۔ اس نے رستے میں یہ گمان کر لیا کہ یہ تو میرے لیے خسارہ ہے، کیوں نہ میں رستے میں 1 روٹی کھا جاؤں، جب میں پہنچوں گا تو 1 ان کی ہو جائے گی، 1 میری ہو جائے گی۔ اس نے ایسا ہی کیا، وہ روٹی لے کر پہنچا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ 3 اشرفیوں کی کتنی آئیں؟ اس نے کہا 2 آئیں، 1 اس کو دی، 1 آپ نے کھا لی۔ رستے میں دریا آیا، اس نے کہا کہ میں کیسے پار لگوں گا؟ آپ نے فرمایا میرا دامن تھام لے، میرے پیچھے پیچھے چلے آ۔ اس نے دامن تھاما، دریا پار ہو گیا، پاؤں بھی نہ بھیگے، وہ اللہ کی تعریفیں کرنے لگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا کہ آپ جیسا شخص تو دنیا میں کوئی نہیں کہ جس کو اللہ نے اس قدر معجزات عطا کیے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارے یہ دیکھ کر تمہارے ایمان کی کیا کیفیت ہے؟ اس نے کہا میرا دل ایمان سے منور ہو گیا۔ تو آپ نے فرمایا اچھا پھر یہ بتاؤ کہ 2 درہم 3 درہم کی روٹیاں کتنی آئیں؟ اس نے کہا 2 ہی آئیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے،
رستے میں بھوک لگی، ہرنوں کا ایک غول، آپ نے ایک ہرن کو اشارہ کیا، وہ آپ کی طرف آئی، آپ نے اس کو ذبح کیا، جو مال و اسباب تھے لکڑیاں اکٹھی کی، اس کو پکایا، دونوں نے کھایا۔ کھانے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی کھال کو ٹھوکر ماری، وہ دوبارہ سے زندہ ہو کر اپنے غول میں چلی گئی۔ تو یہ دیکھ کر وہ پھر بہت تعریفیں کرنے لگا۔ آپ نے فرمایا تمہارے ایمان کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا میرا تو ایمان دگنا ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا پھر بتاؤ کہ 3 درہم کی روٹیاں کتنی آئیں؟ وہ اپنی بات پر اڑا رہا، کہنے لگا کہ 3 درہم کی 2 ہی روٹیاں آئیں۔ پھر اس کے بعد آپ آگے چلے، ایک جگہ بیٹھے، وہاں آپ نے کچھ مٹی ہٹائی تو اس میں 3 سونے کی اینٹیں نکل آئیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ 3 سونے کی اینٹیں ہیں، اس کو تقسیم کر لیتے ہیں۔ وہ کہنے لگا کہ بالکل اس کو تقسیم کر لیا جائے۔ آپ نے فرمایا کہ برابر تقسیم ہوگی۔ کس طرح سے؟ آپ نے فرمایا کہ ایک روٹی جس نے کھائی ایک اس کی، دوسری روٹی جس نے کھائی دوسری اینٹ اس کی، اور تیسری روٹی جس نے کھائی تیسری اینٹ اس کی۔ اب وہ شرمندہ ہوا اور کہنے لگا کہ حضور میں نے ہی وہ تیسری روٹی کھائی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم جھوٹے ہو، تم لالچی ہو، اور ایسے شخص کو میں اپنا رفیق سفر نہیں بنا سکتا۔ آپ نے فرمایا یہ لو 3 اینٹیں تم رکھو،